السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. بھارتی میڈیا بھارتی سیاست میں اس پر جو سوچ رکھی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ریسنٹ آرٹیکل بھی پرنٹ میں جو آج پبلش ہوا بی جے پی کی وائس پریزیڈنٹ ہے وشنو وردھن, اس سے آپ کے سامنے کیونکہ یہ سوچ کیا ہے وہ رکھیں گے, ہمارا کاؤنٹر کتنا افیکٹو ہے اس پر بات کریں گے, اور جو پہلگام فالس فلیگ ہے اس کے مزید محرکات کو بے نقاب کریں گے. اس آرٹیکل میں یہ جو بی جے پی کی وائس پریزیڈنٹ ہے یہ لکھتے ہیں ون آف انڈیا اسٹرانگ کاؤنٹر میجرز از پولنگ آؤٹ آف انڈس واٹر ٹریٹی, یعنی جو سنتاس معاہدہ اور اس سے وہ یونیلیٹرل جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ختم کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں a move Pakistan considers it as a declaration of war while it's not a war with jets and bombs. Cutting off Indus waters is equivalent to launching a water-based nuclear bombs on Pakistan. پھر اس کی مزید ڈیفینیشن وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ a single water bomb has shaken every sector of Pakistan. According to 2019 reports, poor water management had already cut Pakistan's GDP by 4 to 6%. Export with latest India's move, the damage will be far greater. Export will fall, crop production will collapse, foreign reserves will dwindle, Pakistan will go crying to the international community. یعنی ان کا مقصد انہوں نے جو تشبیہ دی ہے واٹر بیسڈ نیوکلیئر بامز, یہ جو اس آرٹیکل میں تشبیہ دی ہے دی پرنٹ میں یہ پبلش ہوا ہے, واٹر بیسڈ نیوکلیئر بامز انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس وقت پاکستان پہ چھوڑے. مزید اس پہ جو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا اسٹرائک کرے گا یا نہیں کرے گا, تو انہوں نے کہا ہے کہ فرام دا یو ایس ٹو اسرائیل all the countries are backing India's stance on terrorism. India is prepared for military action against terrorists and those harboring them. The water bomb has already been dropped, یعنی پانی کا بم پہلے ہم نے چھوڑ دیا, اور now India is planning strikes even if terrorists hide deep within Pakistan and Pakistan would dare protest because supporting them only makes them it looks like a terrorist nation. یعنی ہم اگلا جو سٹیپ ہے وہ اسٹرائک کریں گے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پروٹیسٹ نہیں کرے گا کیونکہ اگر وہ پروٹیسٹ کرے گا تو لگے گا کہ وہ ٹیررسٹ کی سپورٹ کر رہا ہے یا ان کو نرچر یا ہاربر کر رہا ہے, اور عالمی دنیا میں اس کا نیگیٹو تاثر جائے گا. یہ انہوں نے توجیہ پیش کی ہے. خیر یہ بھارتی غلاظت ہے, بھارتی دماغ اور ہندوواتا جو آئیڈیالوجیز ہیں جو آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں کہ کیا وہاں پہ سوچا گیا اس واٹر بام یا نیوکلیئر بام اور اس کے بعد اسٹرائک کے بارے میں. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, دفاعی امور پر اور دیگر امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ یہ اپنے آپ میں خوش ہیں کہ ہم نے واٹر بیسڈ نیوکلیئر بام چھوڑ دیا پاکستان پہ, وہ ہماری معیشت کو تباہ کر دے گا اور اس کے بعد ہم اسٹرائک بھی کر دیں گے اور پاکستان خاموش رہے گا کیونکہ عالمی برادری ہمارے ساتھ موجود ہے. تو واٹ از یور سے آن دس پلیز جنرل صاحب؟ جی دیکھیے, یہ الفاظ میرے تو نہیں ہے نا, یہ تو ان کی بڑی ایک اہم شخصیت ہیں جنہوں نے اس کو واٹر نیوکلیئر بام ڈکلیئر کر دیا ہے. اگر واٹر کو نکال دیں تو اپنی طرف سے تو انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہوا ہے, آج سے نہیں کہ پاکستان کے بننے سے لے کر وہ اس کی تکمیل کی طرف سمجھتے ہیں کہ جا رہے ہیں ہم, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اکانومی تباہ ہو جائے گی. واقعی اگر پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے, اور خاص طور پہ اس موسم میں جب گرمیوں میں آپ کو پانی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے, تو پاکستان کی زراعت تباہ ہو جائے گی. اور آج کل پاکستان کی اکانومی اگر چل رہی ہے تو زراعت پہ چل رہی ہے, باقی جو ہمارے سیکٹر جو ہیں وہ بہت پرفارمنس بہت پور ہے, اور اس کے بعد زراعت کو بھی حکومت کے اقدامات سے نقصان پہنچا ہوا ہے. تو بات تو وہ صحیح کر رہی ہیں کہ اگر پاکستان کا پانی روک دیا جائے تو پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہماری جو ناقابل اندیشی ہے اس کا بڑا واضح ابھی سامنے آ رہا ہے. کالا باغ ڈیم نہیں بنانا, ہم نے واٹر ریزروائر اور نہیں بنانے, ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, کبھی ایک صوبے کا مسئلہ کبھی دوسرے صوبے کا مسئلہ. تو وہ آج تو شکر ہے کہ ہمارے اگر کہیں کوئی عقل رہ گئی ہے, کہیں سوچ رہ گئی ہے, کہیں بھی کوئی پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ پانی کی اہمیت کیا ہے. یہ تو پہلے ہی بہت سے لوگ بات کر رہے تھے ہم جیسے جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے دنیا کہ بھئی آئندہ جنگیں لڑائی جو ہے وہ پانی پر ہوں گی. تو پانی پر پہلی جنگ تو سامنے آ گئی, اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں لیکن یہ جنگ بڑے واضح ہے. اب اس کے محرکات جو ہیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے, جسے میں نے کہا کہ وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان ان کے جو بڑے عزائم ہیں ان کے راستے میں چٹان ہے, اور اس کو ختم کرنا ان کے کم از کم جو سو کالڈ دھرم ہے اس کا حصہ ہے. ہم لوگ تاریخ بھی نہیں پڑھتے نہ ہی جانتے ہیں. جب یہ پاکستان واضح وجود میں آیا ہے تو اسی وقت نہرو صاحب, جس کو سیکولر بڑا لیڈر مانا جاتا ہے, پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے, اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں, ان کی قیادت میں انڈین نیشنل کانگریس نے بڑے واضح طور پہ لکھا تھا اور کہا تھا, اور آج بھی موجودہ ریکارڈ پہ, کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست سے ختم کر دی جائے گی. اگر نہیں ہوگی تو ہم اس کو بزور شمشیر ختم کر دیں گے. تو یہ تو ان کا منصوبہ وہاں پہ قائم ہے. انہوں نے پہلا سٹیپ لیا تھا 1971 میں, اور باقی ابھی آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ ریسنٹ پاس میں
ان کے وزیر دفاع سے لے کر ان کے جو ناردرن فورس کمانڈر ہیں، انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ بھئی ہماری قرارداد ہماری لوک سبھا نے منظور کی ہوئی ہے، ہم تیار ہیں، اب بس حکومت کے حکم کا انتظار ہے، جیسے ملے گا حکم ہم فوراً گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جس کو پی او کے کہتے ہیں اس کا قبضہ کر لیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ دیکھیے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کے جو بھارت کے ساتھ جو بارڈرز ہیں وہ آپ کے دریائے جہلم پر آ جائیں گے اور پھر اسلام آباد کے اوپر پتھر ماریں گے تو کیا کرے گا اس کے اوپر، باقی جو نقصانات ہیں وہ تو الگ بات ہے۔ اس کے اصول کے لیے جس طریقے سے بھارت نے آپ کو بلڈ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ پہلے کی بات تو نہیں ہے جی، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بامبے کا جو فاسٹ فلیگ آپریشن ہوا تھا، جب بامبے میں یہ ہنگامہ شروع ہوا ہے، میں اس کو ٹی وی دیکھ رہا تھا، جاگ رہا تھا میں، تو ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ بامبے میں کس کس جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے، ٹیررسٹ جو سو کالڈ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ پاکستانی جو ہے یہ اس ساحل سے کشتی میں بیٹھے ہیں اور موٹر لانچ نے ان کو کہاں پہ آ کے چھوڑا ہے، کہاں سے وہ ربر ڈنگی میں بیٹھے ہیں، کہاں اترے ہیں، اور ان میں سے 10 لوگ ہیں، 9 مار دیے ہیں، 1 بچ گیا ہے۔ وہ ایک جو بچا تھا اجمل قصاب، اس کی آپ نے تصویریں دیکھتی ہوں گی۔ کوئی ٹیررسٹ اتنا جاہل اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو کھلے عام اس طرح نمائش کرے، رکسیک پہنا ہوا ہے، اس نے راشوری کھادیں پکڑی ہوئی ہے، اور جس کی قسم کے عام طور پہ بھارتی فلم میں ہوتا ہے وہ سب کے سامنے تھا اس کو بھی دنیا کو تسلیم کرانے میں، چونکہ ان کو پہلے تیاری تھی، ان کی دنیا کو ضرورت بھی ہے، اور جو ان کے عزائم ہیں وہ اس وقت بھارت ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، اسرائیل ہو، سب ان کے آپس میں ملتے ہیں، اس لیے اس کو سپورٹ بھی کیا انہوں نے، اس کی بیکنگ بھی کی، اور پاکستان کے اوپر الزام کیا۔ اس دفعہ بھی یہ جو فالس فلیگ ہے 10 منٹ میں ایف آئی آر جو ٹائم آتا ہے 10 منٹ کا کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے کنکلوژن پہ پہنچے ہیں تو وہ اس سے واضح ہے کہ اٹ واز پری پلانڈ اینڈ کیلکولیٹڈ موو، جس طرح سے ان کی میڈیا، ان کے پولیٹیشنز they reached a conclusion within few minutes and within 10 minutes ایف آئی آر was listed۔ وہ کنکلوژن تو پہلے اس نے ڈرا کیا ہوا تھا نا، کرنا کیا ان کا، جس طریقے سے ان کا میڈیا چلایا ہے within 5 minutes، اور یہ 10 منٹ میں ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے تو ان کو سپورٹ کو لوگ کیوں نہیں پہنچے؟ وہ جو ٹیررسٹ تھے سو کالڈ، ان کو آسمان کھا گیا، آسمان پہ اڑ گئے، زمین کھا گئی ان کو، وہ کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، اس کے لیے کیوں انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی پکڑنے کی؟ پھر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ سارے انہوں نے چن کے ہندوؤں کو مارا ہے اس میں، اور جو لسٹ بھی آؤٹ ہو گئی ہے، ایک تو اس خاندان کے اس بارے میں کہہ رہے تھے، وہ خاتون خود بول پڑی ہے، اس میں سے جن کی جو اس میں مارے گئے ہیں اس بھارتی دہشت گردی میں، ان میں سے میجورٹی مسلمس کی تھی، تو چن کے کیسے مار دیا انہوں نے اس میں؟ پھر ایف آئی آر درج کر دی بغیر کسی ثبوت کے انہوں نے۔ اسی قسم کے ایک حرکت انہوں نے پٹھان کوٹ میں بھی کی تھی، اور پٹھان کوٹ میں بھی واضح رہے کہ انہی کی پولیس آفیسرز نے، انہی کی جو انٹرنل بیوری ہے، انہوں نے باقاعدہ جب اس کی انویسٹیگیشن کی ٹائم لیس ڈرا کی، انہوں نے خود ڈکلیئر کر دیا تھا کہ پاکستان یہ کر ہی نہیں سکتا یہ کام۔ پھر جب ان کی فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا وہ جب ویکنڈ پہ اپنے گھر جا رہا تھا واپس دہلی، اس کو راستے میں اس کی جیپ کو نشانہ بنایا گیا، اس کو 37 گولیاں ماریں گی ڈائریکٹلی اس بندے کو۔ تو اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ہم ہیں جو بار بار ہمیں بھارت کی محبت میں مرے جاتے ہیں، تجارت کرنی چاہیے ہمیں ان سے۔ بھارت آپ کو تجارت کیا، بھارت آپ سے بات کرنا چاہتے نہیں ہیں، اگر آپ تجارت کریں گے تب بھی پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوبارہ بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے تو اپنی طرف سے جو توپ چلانی تھی چلا دی ہے، اب ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان ریئیکٹ کرے گا، اگر پاکستان ریئیکٹ نہیں کرتا تو نیکسٹ اسٹیج ان کی پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کافی امید ہے کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کریں گے، لیکن لائن آف کنٹرول تو آلریڈی کل رات سے ہاٹ ہوئی ہے، وہاں پہ میڈیم رینج ٹو جو ہیویئر ویپن استعمال ہو رہے ہیں باقاعدہ دونوں طرف سے، تو وہ تو انہوں نے کام کرنا ہے، اس لیے بھی کرنا ہے کہ انہوں نے ہائپ اتنی بڑھا دی ہے پورے بھارت میں، ان کے میڈیا نے، ان کی لیڈرشپ نے، اور مودی صاحب میرے خیال کل یا پرسوں بہار میں تقریر کر رہے تھے جہاں پہ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے نعوذ باللہ کہ تھوڑی سی زمین رہ گئی جو ختم کر دیا جائے گا۔ اچھا بھائی، یہ ہم سارے کنگن پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے یہاں پہ ہمیں حکم مل گیا ہوا ہے، کہیں سے آیا ہمارا حکم بھی، آپ بھارت آپ کو جوتے مارے گا تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایک بریک لیتے ہیں جلال صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، اس پہ جو آبی جنگ کے عزائم ہیں اور جو اس کو واٹر بیس نیوکلیر بوم کا ہے، اس کی بھی محرکات اور اس کی امپلیکیشنز پہ بات کرتے ہیں۔ آفٹر دس بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. آپ کو ابتدائی بتایا تھا کس طرح جو بھارتی میڈیا یا ان کے جو تھنک ٹینکس لکھ رہے ہیں, بی جے پی کی وائس پریزیڈنٹ کا یہ آرٹیکل جو دا پرنٹ پبلش ہوا وشنو وردھن کا, اس میں جو ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں, حسن عباس صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, ماہر ہیں آبی امور کے, ان کے سامنے رکھیں گے. اس آرٹیکل میں انہوں نے کوٹ کیا, انہوں نے جو لکھا, ون آف انڈیا اسٹرانگ کاؤنٹر میجرز پولنگ آؤٹ آف انڈس واٹر ٹریٹی, اور اس کو انہوں نے تشبیہ دی واٹر بیسڈ نیوکلیئر بامب سے. انہوں نے مزید کہا کہ a single water bomb has shaken every sector of Pakistan. 2019 کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ پور واٹر مینجمنٹ کی وجہ سے جی ڈی پی 4 سے 6%, یہ ان کی تشریح ہے کہ 4 سے 6% گری. اور مزید انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ڈیمیج will be far greater because export will fall as crop production collapse, foreign reserves will dwindle, Pakistan will go and cry to go towards the international community. حسن عباس صاحب, یہ تشبیہ دی گئی واٹر بوم سے اور ہم نے اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کیا جو بھارت نے کہا اپنی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں, بٹ از اٹ ریئلی اے واٹر بیسڈ نیوکلیئر بوم جو انہوں نے کیا ہے؟ اپنے اوپر پھاڑنے کے لیے کیا انہوں نے. وہ جو واٹر بام ہے وہ ان کے اپنے ملک میں پھٹے گا. اچھا, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ دنیا کی وہ واحد ٹریٹی ہے جو بہت سے انٹرنیشنل وائلیشنز, ہیومن رائٹ وائلیشنز, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, ایکولوجیکل سسٹمز ڈسٹرکشن, اس کو سپورٹ کرتی ہے. اور یہ وہ دنیا کی واحد ٹریٹی ہے جو اپر رائپیرین کو بہت سے کرائمز کمٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے. اس ٹریٹی کو پورٹرے 1960 سے لے کے ابھی تک ہندوستان اور پاکستان میں اس طرح سے کیا گیا ہے, ایون نصاب کی کتابوں میں ڈالا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو اور انڈینز کو بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ اس ٹریٹی نے پاکستان کو بچا لیا, نہیں تو پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا, پاکستان ڈیزرٹ بن جاتا اور ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا. اصل میں یہ ایک بڑی عجیب و غریب ٹریٹی ہے. جو ایک ٹریٹی ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی اس لیے کی جاتی ہے کہ لوور رائپیرین جو ہے نا اس کے جو لیگل رائٹس ہیں, جو انٹرنیشنلی ایکنالجڈ رائٹس ہیں, ان کو تحفظ دیا جائے, انوائرمنٹ کو نقصان سے بچایا جائے, ایکو سسٹم کو نقصان سے بچایا جائے. اس ٹریٹی نے کیا کیا, اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ کون سی چیزیں نقصان کرتی ہیں. اگر آپ ڈیم بنا دیتے ہیں تو ڈیم بنانے سے جو دریا کے بہاؤ کا ہے ایک قدرتی طریقہ, اس کو آپ ختم کر کے آپ اپنے طریقے سے دریا کو بہاتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کا جو ایک قدرتی ردم ہے فلو کا, آپ اس کو ڈسٹرپٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جو لو رائپیرین ہے وہ بڑے بڑے ڈیموں سے اس کو بچاتی ہے ٹریٹی, تو اس کیس میں اس ٹریٹی نے بھارت کو لاتعداد ڈیم بنانے کی اجازت دے دی. اس کے کتنے ڈیم وہ بنائے گا ایسٹرن اور ویسٹرن ریورز کے, اس کے اوپر کوئی نمبر کی قید نہیں ہے, تعداد کی قید نہیں ہے اس کے بیچ میں. دوسرا جو ٹریٹی ہوتی ہے وہ ڈائیورژن سے بچاتی ہے کہ اگر اوپر والا اپر رائپیرین پانی نکال دیتا ہے آپ کے دریا میں سے تو نیچے والے کے لیے پانی کم ہو جاتا ہے. یہ وہ دنیا کی واحد ٹریٹی ہے جو اجازت دیتی ہے اپر رائپیرین کو کہ دریا بند کرنے کی حد تک پانی نکال دو. دنیا میں آج تک کوئی دریا بند نہیں ہوا, انہوں نے 3 دریا ایک ہی ٹریٹی میں بند کر دیے. یعنی جتنا پانی میکسیمم کوئی نکال سکتا ہے اتنا پانی نکالنے کی اس ٹریٹی نے اجازت دے دی. تیسری چیز جو ٹریٹی لوور رائپیرین کو سیف گارڈ دیتی ہے وہ پولیوشن کے اگینسٹ ہے. لیکن اس ٹریٹی نے 4 گندے غلیظ نالے بھارت کو اجازت دے دی کہ ان میں جتنی مرضی پولیوشن پھینکتا جائے, نہ اس کی جو ہے وہ مقدار پہ کوئی قدغن ہے, نہ ہی اس کے بیچ میں وہ کیا پھینکیں گے اس پہ کوئی قدغن ہے. اور نتیجتاً ہمارے ملک میں وہاں کی جتنی ایسٹ پنجاب جو ان کا ہے انڈین پنجاب ہے, اس کے بڑے بڑے شہروں کا جتنا فضلہ ہے, جتنا انڈسٹریل ویسٹ ہے, اس کے نیچے ایگریکلچر ویسٹ ہے, پیسٹی سائڈز, ہربیسائڈز, آرسینک, ہیوی میٹلز, نیم اے تھنگ, وہ ساری چیزیں کمپلیٹلی انٹریٹڈ. شمشان گھاٹ کا جو ہوتا ہے وہ ان کا ریزیڈیو, وہ سمیت سب کچھ پاکستان میں آ رہا ہے. اچھا, یہ اور ہم اس پہ آپ نے جو کہا کہ یہ اسکود انہوں نے ان کے اپنے لیے ایک بوم ہے, یعنی اگر وہ اس کے خلاف جاتے ہیں تو وہ ان کے اپنے لیے اس کی امپلیکیشن نیگیٹو ہوں گی, لیکن کیا وہ اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ قانونی طور پہ بھی بتائیے گا اور پریکٹیکلی بتائیے گا کہ از اٹ پاسبل کہ وہ
پانی کا بھاؤ روکیں یا پانی کا بھاؤ بدلیں یا اس پہ کوئی چینجز کریں؟ از اٹ ایون پاسبل پریکٹیکلی اینڈ لیگلی بوتھ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے اس ٹریٹی نے جتنا ممکن تھا نا کہ وہ روک سکتے تھے پانی، اس کی تو ان کو اجازت مل گئی. اب جو وہ روک ہی نہیں سکتے اس کی ان کو صرف اجازت نہیں ملی. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں پانی چل رہا ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. وہ اس ٹریٹی کو سسپینڈ کر کے کوئی پاکستان کے خلاف ایسا ایکشن نہیں کر سکتے جس سے پاکستان کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے جو پہلے نہیں پہنچ رہی تھی. پولیوشن جہاں سے آ رہی ہے، پھر یہ کیا حسن صاحب یہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہے اپنے جو ووٹ بینک کو یا اپنے جو مائنڈ سیٹ کو جو ہندواتہ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا ہے یہ پھر؟ جی یہ بالکل پولیٹیکل سلوگن ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی وہ واحد ٹریٹی ہے جو اپر رائپیرین کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور لوور رائپیرین کے تمام رائٹس کو اس نے پامال کر کے رکھ دیا ہے. اس ٹریٹی کی نیگوسیشن میں شرکت کی ایک جو شرط لگائی گئی تھی ورلڈ بینک کی طرف سے وہ یہ تھی کہ پاکستان اپنے لیگل رائٹس کی بات نہیں کرے گا، پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جائے گا، اور پاکستان کا جو ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ تھا کہ پاکستان پہلے سے مشرقی دریاؤں کا پانی استعمال کر رہا تھا، پاکستان یہ پوائنٹ نہیں اٹھائے گا. یہی پاکستان کے سٹرونگ پوائنٹس تھے. پھر ایک اور چیز، انہوں نے 1948 میں اچانک ہمارے جو نہریں آ رہی تھیں جن کے ہیڈ ورکس پارٹیشن کے بعد ان کے پاس چلے گئے تھے، انہوں نے اچانک 1948 کے سمر سوئنگ سیزن سے جسٹ پہلے وہ نہریں بند کر دیں. اب یہ جو انہوں نے اقدام کیا یہ قانونی طور پہ ایک وار کرائم تھا. اس کے اوپر ہم ان کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جا سکتے تھے. پنجاب کا جو ان کا چیف منسٹر تھا اور نہرو، ان دونوں کو ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جا سکتے تھے. اور پھر ڈیوڈ ای لیلینتھل ایک امریکن تھا، اس نے ہندوستان پاکستان کا دورہ کیا تھا. اس نے 1951 میں آرٹیکل لکھے تھے اور اس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کا لیگل کیس بہت سٹرونگ ہے، لیکن اس نے ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ پاکستان کو انٹرنیشنل عدالت میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ پاکستان اگر گیا تو کیس جیت جائے گا. اور ہم نے یہ لیلینتھل صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ بھارت کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کمیونسٹ بلاک کے ساتھ مل جائے جس طرح سے کہ چین مل گیا ہے. تو اس میں بڑا اس نے صاف انڈیا دیا کہ بھارت کو سپورٹ کیا جائے. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجسٹ ہے یہ لوور رائپیرین کے لیے. لیکن جل صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ اس میں جیسے ان کی سوچ ہے بی جے پی کی، وہ سوچ یہ ہے کہ یہ ہم نے واٹر بومب چھوڑا جس کے بارے میں فیکٹس حسن عباس صاحب بتا رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ویل اسٹرائک آلسو، اور اس کی توجیہ انہوں نے یہ پیش کی کہ کیونکہ عالمی دنیا ہمارے ساتھ ہے تو سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر اسٹرائک کریں گے ہم، اور اگر پاکستان پروٹیسٹ بھی کرے گا اس کے اگینسٹ تو وہ یہ تصور کیا جائے گا عالمی سطح پہ کہ پاکستان ہاربر کر رہا ہے ٹیررسٹ کو، تو ہم ہائیڈ آؤٹس کو ٹیررسٹ کے ریچ کریں گے. تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کین دے ڈو دس، آر دے پلاننگ دس، اور کیا واقعی میں پاکستان کچھ نہیں کرے گا ایسا لگتا ہے یہ جو ان کی سوچ ہے؟ جی صاحب. نمبر 1, can they do this? Yes. Number 2, will they do it? Yes. Okay. نمبر 3, پاکستان ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہے گا؟ نو. پاکستان پروٹیسٹ کرے گا؟ نو. پاکستان ول اسٹرائک بیک. جب اسٹرائک بیک کرے گا اس کے بعد پھر جب بھارت پروٹیسٹ کرے گا تو پھر دنیا بات کرے گی اس کو. اس میں ہمیں کوئی شک ہے کوئی؟ ہمارے جو کل جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑا واضح کر دیا گیا اس چیز کو. اور اس سے پہلے بھی جب یہ 2021 کا عالمی واقعہ جب یہ انہوں نے ڈرامہ کیا تھا فالس فلیگ آپریشن کا اپنے اسٹرائک کر کے کشمیر میں، ہمارے کوا مار دیا تھا دیا ہمارے، اس کو بھی جو وزیر اعظم نے اس کا جو وزیر اعظم تھے بڑا واضح کر دیا تھا کہ پاکستان ول ناٹ تھنک ویدر ٹو اسٹرائک اور ناٹ، پاکستان ول ریسپونڈ. اور بفور دی انڈینز کوڈ سیٹل کہ اپنے وہ جو ڈرامہ بازی کا اس میں خوش ہو سکیں، ان کی شرابوں کا نشہ اترا بھی نہیں تھا کہ پاکستان نے اسٹرائک کیا. اور اسٹرائک اس طریقے سے کیا پاکستان نے کہ ان کو بتا دیا کہ ان کے انڈیا جان چیف تھے، ان کو بہت آگے آنے کا شوق تھا، ان کے مورچے سے چند گز کے فاصلے بس میزائل پھینکے، ان کو بتا دیا کہ ہم اگر چاہتے تو آپ کو اڑایا جا سکتا تھا. تو یہ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کیپبلٹی دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کوئی جارحانہ عزائم ہمارے نہیں ہے. ہم نے کبھی، مجھے تو گلا یہ رہا ہے کہ پاکستان کے جارحانہ عزائم ہونے چاہیے. ہم کیوں ہر وقت دنیا کے جو جارحانہ عزائم ہیں انہی کا نشانہ بنتے رہیں، چاہے بھارت ہو چاہے کوئی اور ملک کا ہو. تو یہ تو پاکستان کو تو کوئی کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کرنا، کسی کو
کسی ریسورس پہ قبضہ نہیں کرنا, کہیں پاکستان کو بہت بڑی طاقت بننے کا زوم نہیں ہے, نہ ہی کوئی شوق ہے ہمیں. تو یہی ایک شوق, نہ شوق ہونے کا بھی نصابی ملنی چاہیے, ہمیں مل رہی ہے ہمیں چیز کی. ہمارے عزائم بڑے ہونے چاہیے. پاکستان ایک طاقت بننے کی تمام اس میں جو ایک بیسک انگریڈینٹس ہیں موجود ہیں اس میں. اب جو پاکستان کی یہ جو ایشو ہے نا, دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں, میں ان کی بات سن رہا ہوں اور یہ بڑا اچھا ان کا ویو پوائنٹ ہے, اور پاکستان کے پاس بھی آپشن تو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. آلریڈی انہوں نے وہ کر دیتے ہیں فلو چناب کا اور راوی کا ہیڈ ورکس ہیں ان کے پاس, ان میں سے پانی کے جو فلو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. آلریڈی انہیں کم کر دیا ہوا ہے اس کا, اس کی ہمیں آج کا ضرورت ہے, کم کر دیا ہوا انہوں نے اس کا فلو. تو اس کو جو راوی کا اور چناب کے جو پانی کو فلو کو روکنے کی جو ان کی کیپبلٹی ہے, اس میں کچھ تو آزاد جو مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے, اس کو تو پاکستان تباہ کر سکتا ہے اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے, یا پاکستان کی سالمیت کو پانی نہ ہونے سے. اب جیسے اندازہ کیجئے نا, جو خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسان کو پانی نہیں مل رہا. آج گرمیوں کا موسم ہے جہاں پہ آپ کی چاول کی فصل کاشت ہونی ہے اور بہت سی فصلیں کاشت ہونی ہے. تو اب کیا خیال ہے کہ پاکستان بیٹھا تماشائی, خاموش تماشائی بیٹھا رہے گا اور دنیا کی تسلیوں پہ صرف اکتفا کر دے گا, نہیں ہم انڈیا کو سمجھائیں گے, ہم کو روکیں گے؟ ایسی بات تو نہیں ہوگی. پاکستان ایسی بات اگر اس لیڈرشپ نے کی تو پاکستان کے عوام اس لیڈرشپ کو نکال کے باہر پھینک دیں گے اس کو. پاکستان کے عوام میں جو غصہ ہے اس کا آپ کو اور مجھے شاید اندازہ نہیں ہے اس کا. پاکستان کے عوام نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, تو انڈین میڈیا بھی چیخ رہا ہے کہ پاکستان نے جو سوشل میڈیا نیٹ ورک میں جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے انڈیا کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے. اس لیے انڈیا کو بڑا واضح ہے اور پاکستان کو بھی بڑے واضح ہے. جو دنیا کو بات سمجھنے کی ہے نا, وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہم دو نیوکلیر پاور تو آمنے سامنے ہیں, اور جنرل ضیاء الحق نے مرحوم نے کہا تھا راجیو گاندھی کو کہ ہندو ایک ہی اسٹیٹ ہے, وہ تو غائب ہو جائے گی, مسلمان ملک تو بہت زیادہ ہیں اس میں. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز آج یہ ہے کہ باقی جو ایٹمی طاقتیں ہیں وہ اس خطے میں یا اس خطے ارد گرد موجود ہیں. چین اب ان کا ہمسایہ ہمارا, روس چند قدم کے فاصلے پر ہے, برطانیہ اور فرانس امریکی بحری بیڑے اور امریکہ کے ساتھ مل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس میں. اسرائیل آلریڈی موجود ہے. کل سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ بھئی اسرائیلی جہاز آئے ہیں جو پریسیشن جو گائیڈڈ منیشنز ہیں وہ وہاں پہ پہنچا رہے ہیں انڈیا کو, تو وہ بھی موجود ہے. تو یہ اگر خدا نہ خواستہ ہے بات بڑھی تو نہ صرف خطہ تو تباہ ہو ہی جائے گا, باقی جو دنیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک امریکن سائنٹسٹ نے باقاعدہ اس کی سیمولیشن کی تھی کہ ود ان آورز کس حد تک نقصان ہوگا چند گھنٹے بعد. اس نے یہاں تک کہا تھا کہ 6 لاکھ 7 لاکھ سے زیادہ لوگ, مطلب سوری میں کہہ رہا ہوں 60-70 لاکھ لوگ اس خطے میں مارے جائیں گے, اور اس سے بہت زیادہ نقصان باقی دنیا کا بھی ہوگا. جس کا فال آؤٹ ہوگا وہ دنیا بھی بہت نقصان اٹھائے گی اس کا. تو ٹھیک ہے, اگر یہ دنیا بھارت کو نہیں روک سکتی, ہمارے پاس روکنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے, ہم اپنی جان پر کھیل جائیں اور کھیل جائیں گے. اگر دیکھیے نا, پیٹر نے جب کہا تھا کہ میں, دنیا نے کہا کہ لڑائی سے نقصان ہوگا, نقصان دنیا تباہ ہو جائے گی اور سب کچھ ہو جائے گا, اس نے کہا جی میں نے بڑا غور کیا اس بات پر, لیکن میں اس نے یہ پہنچا کہ ایسی دنیا کا مجھے کیا فائدہ اس میں روس نہ ہو. تو ہمیں اس دنیا کا کیا فائدہ جس میں پاکستان کو خدا نہ خواستہ اس سٹیج تک پہنچا دیا جائے. تو بہرحال پاکستان کے بارے میں, اور یہ شاید انتباہ عالمی برادری کے لیے ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے محرکات ہو سکتے ہیں. اچھا حسن صاحب یہ فرمائیے, کیونکہ یہ جو پانی کا مسئلہ اہم ترین ہے, اس میں جو بھارت کا سٹینس ہے, یہ جس طرح اس میں انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 4 سے 6% 2019 میں ہماری جی ڈی پی ہرٹ ہوئی تھی واٹر مینجمنٹ کے ایشوز کے بعد. از اٹ ٹرو؟ آپ اس فیکٹ پہ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی کا بھاؤ روکیں یا اس کو چینج کریں یا کچھ کریں, تو کوئی بھی آپ کو لگتا ہے چانس ہے کہ our crops will suffer after this all this, کہ اس ٹینشن میں, یہ آپ کو لگتا ہے there is no chance for that? حسن صاحب دیکھیے, ہماری کراپس کے سفر ہونے کا بالکل کوئی چانس نہیں ہے, اور یہ جو کچھ چناب راوی شاوی کے اوپر انہوں نے جو فیسلٹیز بنائی ہیں نا, راوی کو تو ویسے ہی ہم 100% فورفیٹ کر چکے ہیں. اور یہ جو ٹریٹی کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اپر رائپیرین کے ہر اس غلط ایکشن کو تحفظ دیتی ہے جو انٹرنیشنلی کرائم بنتا ہے, اور کچھ تو ہینیس کرائمز بنتے ہیں ان کو بھی تحفظ دیتی ہے یہ ٹریٹی. اس میں ایک کرائم یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ گندا پانی پھینک رہے ہیں. نہیں, لیکن یہ آپ نے کہا گندا پانی, میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, کیلکولیٹڈ موو کیا, یہ یکدم تو اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی نا حسن صاحب,
جو انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف یہ گئے یا اعلان کیا, اوور دا ایئرز دے ور کیلکولیٹنگ اٹ. اعلان کرنے سے پہلے اس پہ کام شروع ہوا, بلکہ 2019 کے بعد سے لوگ کہہ رہے کام شروع کر دیا تھا کہ یہ ہمیں کینسل کرنا ہے یا اس پہ سسپینڈ کرنا ہے. آپ کا خیال ہے ہم نے کوئی کام نہیں اس کے اوپر کیا؟ آپ کا خیال ہے ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا؟ ہم نے اس کو نہیں سوچا؟ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں انفارچونیٹلی وہ ہمارے نصاب میں نہیں پڑھائی گئیں. جو ٹریٹی کا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا 1960 کے بعد سے لے کے ابھی تک, ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیریٹو بٹھا دیا گیا ہے جس طرح سے کوئی مذہبی جو ہے نا عقیدہ اس کو بٹھایا جاتا ہے. بڑے بڑے ہمارے تھنک ٹینکس, بڑے بڑے قابل لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان کے فائدے میں تھی اور اگر یہ ختم ہوئی تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. اور وہ نیریٹو اتنی اسٹرانگلی بلڈ کیا گیا کہ یہ پوری جنریشن جو 1960 کے بعد پیدا ہوئی اور اس وقت ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونے کے چکر میں ہیں, ان میں سے 99.999% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریٹی صرف انڈیا کو بچاتی ہے, پاکستان کا نقصان کرتی ہے. اگر یہ ٹریٹی ختم ہوتی ہے تو پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہے. اچھا, اس نے جو چناب کا پانی ہے جتنا وہ لے سکتے ہیں ٹریٹی کے حساب سے اتنا بھی نہیں نکال سکے ابھی تک. 65 سال میں اتنا پانی نہیں وہ ویسٹرن دریاؤں میں سے نکال سکے. 7% کی ان کو ٹریٹی نے اجازت دی ہوئی ہے, ابھی تک نہیں نکال سکتے کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جو گندے نالے یہ ہمارے پاس پھینک رہے ہیں, ان گندے نالوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گندے نالے اگر آج ہم ان کے سامنے بند بنا دیں, ابھی جنرل صاحب وہ 1986 والی ضیافت صاحب والی بات کر رہے تھے, اس میں ایک براس ٹیک ہوا تھا جس میں راتوں رات ہم نے اپنا پورا آرمر ڈویژن کو اس کو غائب کر دیا تھا اور انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ راتوں رات ہوا کیا ہے. ہم بھی راتوں رات جا کے ان نالوں کو بند کر کے ان کے آگے بند کھڑے کر کے آ سکتے ہیں اور انڈیا کو صبح پتا چلے کہ جی وہ جتنا غلط پاکستان میں پھینک رہے تھے وہ اس کا فلڈ جو ہے اس نے انڈین فارمرز کی جو زمینیں ڈبو دی, تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ٹریٹی ان کو بچا رہی تھی کہ ہمیں بچا رہی تھی. ہمیں تو ایک بہت اچھا موقع مل گیا ہے کہ یہ مودی صاحب نے ایک بونگی مار دی ہے اور ہمیں اس کے اوپر سٹرائک بیک کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے فرسٹ ایکشن لے لیا وار کا, ہمیں اب ویٹ نہیں کرنا چاہیے, اپنا سیکنڈ اپنا ریئیکشن کرنا چاہیے اور وہ ریئیکشن یہ سٹرائک بیک جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہونا چاہیے فوری طور بند کر دیں. وہی میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو فوری طور پہ فزیکل ریئیکشن ہونا چاہیے کہ ان کے یہ گندے نالے بند کر دیں ہم, کیونکہ ٹریٹی کے حساب سے ہم پابند ہیں کہ ان کا گند ہمارے پاس آتا رہے گا. لیکن اگر یہ ٹریٹی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر ہمیں بالکل اس چیز کا شوق نہیں ہے کہ ان کا گند ہم اپنے ملک میں آنے دیں, ہمیں راتوں رات جا کے وہاں پہ مشینری لگا کے وہ بند کر دینا چاہیے. یہ ہو گیا فزیکل ایکشن. دوسرا جو ہمارا ہے وہ ہے لیگل ایکشن جو ہمیں فوراً لے لینا چاہیے ان کے خلاف, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1948 سے لے کے 1960 تک انہوں نے ایک ہی راگ الاپا کہ ہم نے یہ دریا اس لیے بند کر دیا کہ ہم نے راجستھان کو اریگیٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ ورلڈ بینک کے سامنے رکھا کہ یہ 4 ملین ایکڑ ہے جن کو ہم نے سیراب کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں یہ تینوں دریا چاہیے. آج 65 ایئرز گزرنے کے بعد وہ جو دریا ہے وہ ابھی بھی وہ جو صحرا ہے وہ ابھی بھی صحرا ہے, اس کا 1% بھی جو ہے نا وہ گرین نہیں ہو سکا. تو ہمارا کام ہے کہ ہم فوراً جا کے انٹرنیشنل کورٹ میں اب مقدمہ درج کر دیں کہ ہمارے وہ دریا واپس کیے جائیں جو آپ نے اس بہانے سے لیے تھے کہ آپ ڈیزرٹ کو گرین کریں گے. ڈیزرٹ گرین نہیں ہوا, ہمارے دریا واپس کیے جائیں اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی دیا جائے, ہرجانہ بھی دیا جائے کہ ان دریاؤں کے ادھر جانے سے جو ہمیں نقصان ہوا ہے اس کا بھی یہ لوگ ازالہ کریں. ہمارے پاس بہت سے لیگل آپشن ہیں. پھر یہ کہ جو انوائرمنٹ کا نقصان ہوا ہے, انوائرمنٹ پہ دنیا بہت سینسٹیو ہو چکی ہے. انوائرمنٹ کے خلاف کوئی جج ان کا کوئی دنیا کا جج ان کی کوئی آرگومنٹ نہیں سنے گا. ٹھیک ہے, یہ جو پولیوشن ہمارے پاس پھینک رہے ہیں ہم اس کے اوپر فوراً جا کے مقدمہ اہم ترین آپ نے گفتگو کی فیکٹس کی بنیاد پہ کہ کیا معاملات ہیں اور ہمیں سٹرائک بیک کس طرح کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو ہمیں سمرائز کرنا ہے اور وائنڈ اپ کا وقت آ گیا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا حسن عباس صاحب کا بھی, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کا جنہوں نے پروگرام میں جوائن کیا. نیکسٹ سیگمنٹ ول سمرائز دس, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات, پاک بھارت اور جو مزید جو ٹینشنز ہیں یہ آگے کہاں تک جا سکتی ہیں, بھارت کی طرف سے جو موقف اپنایا گیا اس کو جو واٹر نیوکلیر بوم کہا گیا, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, پاکستان کو کیا تیاری رکھنی چاہیے, اسٹریٹجکلی ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری پوزیشننگ کیا ہے اور آگے کے کاؤنٹر ہم کیا کر سکتے ہیں, تمام پر گفتگو ہوئی. فیڈ بیک فیس بک, ای میلز اور ایکس پر آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں, دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.